الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا اللہ جو کچھ سن رہے ہیں ستا ہے آپ کی یاد رکھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہو جائے تو اسے معاف پر درگزر فرمائیے صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے نا آیت نمبر 57 میرے کو جہاں تک خیال ہے کہ ہم کمپلیٹ کر لیے تھے جس میں سارے انبیاء کا مختصر ذکر تھا. Am I right? جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شروع کروں گا سر. چلیے 58 سے شروع کرنا ہے نا. جی سر. چلیے 57 میں ذکر کمپلیٹ ہوا تھا کس کا؟ ادریس علیہ السلام کا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے مقام پر اٹھا لیا. یہاں سے جو آیتوں کا سلسلہ ہے کہ تمام انبیاء کے قصے بیان کرنے کی وجہ اور جو میسج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں. یہ ختم تک یہی سلسلہ چلے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. نیکوکار کون ہے، بدکار کون ہے، بدکار کیوں ہوئے. انبیاء کے زمانے میں کچھ لوگ ہی مان لائے پھر بعد میں ان میں بگاڑ کیسا آیا. یہ ساری باتیں اس کا نچوڑ یہاں سے سورہ ختم کرنے تک چلے گا. تو یہ جتنے ہم آیتیں اب تک پڑھ کے آئے تھے 57 اس کا نچوڑ آیت نمبر 58 میں ہم کو ملے گا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے کون ہے؟ راشدہ ہے نا. بسم اللہ الرحمن. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہ. جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب کٹ رہی، کبھی کٹ رہی ہے بہت زیادہ سر. میری آواز آ رہی ہے تو جہاں پر میں تھوڑا آپ کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں رکیے. من ذریتی کے بعد پڑھیے. وہ کٹ رہی تھی. ہاں چلیے. من ذریت
ذریة آدم. ہاں چلیے آگے پڑھیے، آگے شروع کرو یا پڑھیے پڑھیے پورا پڑھیے، آیت پڑھیے. وَمِمَنْ حَمَلْ وَمِمَّن مِمَنْ حَمَلْنَا نہیں ہے وَمِمَّنْ ہاں سکون سے پڑھیے، ہمیں جلدی کیا ممن نہیں. وَمِمَّنْ ایسا سکون سے پڑھیے، بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹائم ہے زندگی میں، جتنا کر سکے کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. حملنا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا ذُرِّيَّةِ. السلام علیکم سر، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ جی بالکل بات رہی ہے آپ کی. کہہ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی ہے، پروگرام میں کیا بات ہو گئی؟ پھر اس کو اب آ رہی ہے میری آواز؟ آپ کی آواز آج کیا بات ہو گئی؟ کل بھی ایسی انٹرنیٹ ہمارا ستا رہا تھا. میری اب گھر میں ٹھیک ہو جائے گی چلیے انشاءاللہ. اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو انٹرنیٹ کے کیا کچھ زیادہ کم ہوتے رہتا ہے. ہاں ذریت ابراہیم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا نہیں خرم کا ہے وبكيا. خروا وبكيا ہو گیا. خرم کہاں سے ہو گیا؟ خروا سوری رو نہیں سجدن وبكيا. سلیش لگائیں گے سر. پہلا سلیش جو ہے، کیا اولائکا کو الگ کروں کیا ساتھ رہنے دوں؟ نہیں ٹھیک ہے. پھر آدمہ تک کریں گے پورا مطلب. پہلا سلیش جی پہلا سلیش آدمہ تک نہیں، پہلا سلیش میں یہ کرتا ہوں کہ جی یہ اولئک الذین کا لگا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اس کا دوسرا سلیش انعم اللہ علیہم. ذریت آدم. اچھا جی ٹھیک ہے. ماں پہ ایک سلیش لگا. ممن مع نوح. اس کے بعد جی ادھر تک ایک ہو جائے گا، پھر ذریت ابراہیم تک ایک ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسرائیل تک کروں. یعنی چلیے وہ آ گیا تو اس کو الگ کر لیجیے، یا اس طرح ان تک بھی کر سکتے ہیں. چلیے صحیح. پھر وَمِمَّن سے وَاجْتَبَيْنَا تک ہو جائے گا. ہاں چلیے ٹھیک ہے. پھر پوری آیت ہو جائے گی بکین تک. ٹھیک ہے بالکل صحیح. چلیے ابھی اس میں دیکھیں یہاں سجدے کی آیت ہے، اور یہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ہمارا لیسن ختم ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت بھی شروع ہو جائے گا. سجدہ ہم سب پہ واجب ہے، اس وقت سجدہ کر لینا چاہیے. تو 12 ہو رہے ہیں، سجدے کا وقت نہیں ہے. تو کلاس کے ختم کے بعد یاد سے سجدہ کر لیجیے، یہ واجب ہوتا ہے اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا.
چلیے جناب. الائی کا مطلب یہی ہے، مبتدا ہو گیا، الذین وہ لوگ، یہ اسم موصول ہو گیا کہ جہاں سے انعم اللہ علیہم سے یہ فعلیہ جملہ شروع ہو جاتا ہے. نعامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ اعلان کیا، اللہ اس کا فاعل ہو گیا، علیہم جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں پر من نبی ایک منٹ کوئی مدد کرے گا. اولئک الذین میں لذین الذین کیا ہے؟ Is there any other thing someone wants to add in Rashida's statement? لائکا کے بعد الذین آیا. What is its place? تو ہے. چلو سر، اس کی لائکا کی خبر ہو گئی کہ مبتدا اگر ہوا تو اسم یا جملہ ہوا تو اس کی خبر ہو کیا؟ اس کی خبر تو بہت بعد میں آتی ہے. لائکا الذین یعنی مانا نہیں ہے. الذین کیا ہے ہمارا راضیہ؟ یا آپ کی بھی آواز بہت کٹ کٹ آ رہی ہے. سارے انٹرنیٹ خراب ہے تو سمجھ. کوئی نہیں بول رہا. وعلیکم السلام. کسی بھی آواز بہت کٹ. سر بول رہے ہیں سر، یہ اس میں اشارہ تو نہیں ہوگا سر؟ یہ الہی کا اس میں اشارہ ہے، وہ صحیح ہے. الذین کے بارے میں اولئک الذین ہے نا، تو اس میں اشارہ ہوگا کیا؟ اولئک الذین ہے سر، یہ اس میں اشارہ ہوگا کیا؟ مفہوم ہے انعم اللہ کا الذین کا تو اشارہ ہے. الذین ہوا وہ لوگ. ایک کے ذرا مائک آف کرنے کا بعد بولو. بن سکتا کہ نہیں؟ نہیں بن سکتا. اقبال کچھ بول رہے ہیں، ان کو بولنا دو. اس کے شادیہ بولنا چاہیے. بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہا. آواز مجھے بھی ساری کٹ کٹ کے آ رہی ہے، لیکن جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا سمجھنے کی کوشش کریں. جی صاحب. آپ کی بھی آواز بہت کٹ رہی ہے. اولئکا جی صاحب. اولئکا میں تعلق کرنا پوچھ رہا تھا. نہیں بالکل آواز صاف نہیں. سارے دن انٹرنیٹ خراب ہے. انڈیا سے بھی انٹرنیٹ خراب ہے. کچھ بھی سننے. شاہ جی اب آپ تھوڑا مائک آف وہ کریے، میوٹ کریے. کیا بول رہے تھے آپ نے؟ ہاں الذین جو ہے ہو گیا. اب تھوڑا مائک، یہی وہ لوگ ہیں تو اس میں اشارہ مائک کو میوٹ. سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیجئے. دیکھیے اولئکا اور الذین یہ دونوں ایک اس میں موصول آیا اور ایک اولئکا اس میں اشارہ آیا. تو یہ الذین اولئکا بدل ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اشارہ جس کی طرف لیا جا رہا ہے وہ الذین ہے، بدل ہے. یہ دونوں مل کے ایک ہی بات ہوگی.
اشارے سے اس میں موصول آ رہا ہے اور جو بدل ہوتا ہے یہ دونوں کے اعراب سیم ہوتے ہیں. اولئک الذین، اولئک مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے، الذین اس کا بدل ہے، یہ دونوں مل کے اس کی مبتدا ہو گیا. اس کو بدل کہیں گے، بس اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اولئک کا بدل الذین ہے، اولئک اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے. اولئک کی طرف اشارہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی بھی آواز بالکل ایسی آ رہی ہے جیسے میری آواز آ رہی ہے. اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس بھی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، میرے پاس بھی ہے. لیٹ اس بیئر اٹ. اب یہ نہیں سمجھ میں آیا اولئک اس میں اشارہ ہے اور اسی کو وہ لوگ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے الذین بھی کہا جا رہا ہے. الذین بدل ہے، تو یہ دونوں مل کے مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ چلیے آگے. راشدہ. راشدہ انمیوتیو. اللہ علیہم، اس کی ساری خبر ہو گئی سر. خبر بہت دور تک چلے گی. اب یہ فیلئر ذکر ہو گیا. آپ نے صحیح کہا تھا کہ اللہ کا اور انعام سے کیا رشتہ ہے. انعام اور اللہ کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ جو ہے فاعل ہو. ہاں ٹھیک ہے، فاعل ہے. اللہ فاعل ہے اور علامہ فعل ہے. فعل ہے. بس یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. علیہم. جی علیہم کیا ہے؟ جار مجرور ہو گیا متعلق کے فعل. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ پہلے یہ مبتدا ہو گیا. اب وہ اس کی خبر مختلف جملوں میں آ رہی ہے. کوئی خبر ایک بات نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہوا جو کہ اولئک الذین مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر، پہلی خبر نمبر 1، یہ نمبر 1 کہ اللہ نے انہی لوگوں کے اوپر انعام کیا. اب یہ کون لوگ ہیں، کس کا ذکر ہے؟ یہاں پر کوئی نام نہیں لیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اولئک الذین کون سے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے. پرانی جو بات ختم ہوئی تھی آیت نمبر من النبیین، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. وہ یحییٰ علیہ السلام سے یا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کو تیسرے نبی ادریس علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا وہ سب اس میں آ گئے. اولئک الذین میں، اولئک الذین میں سب آ گئے. جتنے انبیاء کا ذکر آیا ان کے بارے میں اس کو یہاں پر بریف کیا جا رہا ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تمام کے بارے میں who have been mentioned in آیت نمبر 1 to 57 جتنے انبیاء تھے ان کے لیے آیا ہے اولئک الذین. یہی وہ انبیاء تھے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ انعم اللہ علیہ. کچھ آواز ٹھیک ہوئی میری؟ میری آواز بہتر ہوئی ہے. ہاں جی بہتر ہوئی ہے پہلے. چلیے، یہ اولئک الذین یہ بریف ہوا، پوری 57 آیتوں کو کور کر رہی ہے جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہوا تھا. یہ مبتدا بن گیا. اس کی خبر آگے تک بہت دور تک چلے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں. دیٹ مینس فرام یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی سے تھرڈ تک کے کچھ اہم انبیاء کا ذکر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا،
ادریس علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا علیہم ان پر. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اور پیچھے جا رہے ہیں جس کا ذکر ان 57 آیتوں میں نہیں آیا. اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا؟ نہیں تھا. نوح علیہ السلام کا ذکر تھا؟ نہیں تھا. البتہ ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل، بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر تھا، اور پھر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا. تو کچھ جو پہلے گزرے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے اس کو اس آیت میں مینشن کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی. اب وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ من النبیین من ذریۃ آدم. من النبیین، یہ کون ہے؟ یہ من النبیین یہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے مطلب جار مجرور ہو گیا. یہ دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ من النبیین. اولئک الذین، بس یہ اس کو ہمیشہ یہ مبتدا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، بات اسی کی چل رہی ہے. وہ تمام انبیاء جس کا ہم آیت 157 میں ذکر کر چکے ہیں اور جس کا نہیں ذکر کرے ہیں اس کا تھوڑا مزید ایک انٹروڈکشن کے طور پر ذکر کر رہے ہیں. من النبیین. اور یہ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ جار مجرور ہے. کس سے متعلق ہے؟ یہ نام سے بھی ہو سکتا ہے، اولئک الذین سے بھی، دونوں سے. تو یہ تمام لوگ جن پر ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مل کے مانے دے گا. من النبیین کا دونوں ٹکڑوں سے تعلق ہے. من النبیین نبیوں میں سے، جار مجرور متعلق ہے اولئک الذین بھی ہوگا. من النبیین متعلق ہے انعم اللہ سے بھی ہوگا کہ نبیوں میں سے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. اب اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ نبیین میں کون ہے؟ ہاں، ذریتی آدم، آدم کی اولاد میں سے. یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ ذریتی آدم. من ذریہ مضاف الیہ ہو گیا. ویری گڈ. مضاف الیہ میں آخری جو حرف ہوتا ہے مضاف الیہ کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ زیر ہوتا ہے. یا زیر نہیں آیا نا؟ جی لیکن کیوں نہیں آئی آپ بتا دیں. آپ کے وہ کون ہے؟ آپ کو جو تیار کیا سوالہ کون ہے؟ خود ہی تیار کیا. خود ہی ہے. وہ کچھ میرا تو بہت زیادہ کچھ ایسا کر رہی بتا رہی تھی جیسے اس نے بھی کچھ کیا ہے یا پھر نہیں. پہلی آیتوں میں نے کیا تھا لیکن اس سال بھی میں نے کیا اس کے ساتھ. بہت اچھا. ویری گڈ. اور پھر ان کے ساتھ بھی نہیں، ہمارے فاطمہ کے ساتھ بھی نہیں کیا. نہیں سر ابھی یہ خود ہی کیا. نقل کسی سے آپ ہیلپ لیتے ہیں سمجھتے ہیں تو دیٹ از آلسو ویری ویری گڈ. نہیں بھی کرتے تو دیٹ از ویری گڈ. یہ غیر منصرف بعض اسما ہوتے ہیں جو کبھی زیر نہیں لیتے، صرف جو ہے آدمہ آئے گا لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا. تو اسی وجہ سے زیر نہیں آیا. وہ منصرف غیر منصرف بھی بتا چکا تھا، مبنی اور معرب بھی بتایا تھا. یہ غیر منصرف اسم ہے. اتنا یاد رکھ لیجیے فی الحال کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں صرف زبر اور پیش آتا ہے، زیر نہیں آتا. چینج ریسٹرکٹیڈ بولتے ہیں اس کو، ریسٹرکٹیڈ چینج ہوتا ہے. مبنی میں کوئی چینج نہیں ہوتا. مبنی جتنے بھی اسم ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے تمام ضمائر ہیں وہ مبنی ہیں. یہاں پر زیر اس لیے نہیں آیا کہ یہ غیر منصرف ہے وہ اسم
جس پہ یا تو صرف زبر آتا ہے یا پیش آتا ہے، زیر نہیں آتا. اسی لیے اسی کو اس کے باوجود بھی یہ مضاف مضافلہ ہے. نئے لوگ خلاصہ ایک بار غور سے سن لیں کہ اسم کی ایک دو قسمیں ہوتی ہیں. ہر اسم کے نیچے زیر نہیں آتا، صرف زبر اور پیش آتا ہے. اسی لیے ان کو غیر منصرف یعنی چینج ریسٹرکٹیڈ، تبدیلیاں ریسٹرکشن کے ساتھ آتی ہیں، ان کو غیر منصرف کہیں گے. اور منصرف جو ہوتے ہیں ان میں پھر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا، تینوں علامتیں آئیں گی، پیش بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، زبر بھی آئے گا. آدم غیر منصرف ہونے سے اس کے نیچے زیر نہیں آتا. چلیے اچھا ہو گیا. من النبیین و من ذریۃ آدم. اب یہ سارا کس کے بارے میں خبر ایکسٹینڈ ہو رہی ہے؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کن میں سے؟ نبیوں میں سے تھے. اور وہ نبی تو لازمی بات ہے کہ وہ اور ہم سب کس میں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اب اس کے بعد ان کا ذکر نوح علیہ السلام کا 1257 میں کہیں تھا؟ نہیں تھا. اسی لیے مزید اس کا بھی انٹروڈکشن کر دیا کہ وہ بھی ایک بہت اہم اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، ون آف دا ویری امپورٹنٹ انبیاء. تو اس کے بعد ان کے زمانے میں جب بگاڑ آئی تو اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. صرف وہ لوگ بچے جو ان کی کشتی میں جودی پہاڑ پہ صحیح اور سالم اترے تھے. اب پھر اس کے بعد اس کو کھولیں گے تو کیا بنے گا؟ آپ دیکھیے اب وہ دوسری کلاس تک میم بولتے رہنا، نیکسٹ کلاس ہے تو من بولنا. اور من کے معنی کیا ہے؟ یہ من اور من کا کنٹریکشن ہے. ہاں کیا معنی ہے؟ من میں سے جو، اور ان میں سے وہ جو، ان میں سے جو. کون تھے وہ؟ حملنا مع نوح، سوال کیا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے. بس ختم. مع ساتھ نوح. جی دونوں میں کیا ہے؟ جی یہ دونوں مع نوح میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جار مجرور ہے. تو اب یہاں پر جن کا ذکر نہیں کیا تھا اس کا مزید ذکر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، اولاد میں سے جو نبی آئے وہ، اور وہ جو یا جن کو ہم نے سوار کیا تھا. اب کس نے سوار کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں محذوب ہیں، قرآن میں سب کو معلوم ہے. کہاں گھوڑے پہ سوار کیا تھا، ہاتھی پہ سوار کیا تھا، اونٹ پہ سوار کیا تھا، کہاں سوار کیا تھا سب کو معلوم ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ جی کہاں سوار کیا تھا؟ کشتی میں. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے. تو یہ تمام اولئک الذین کی خبر ہے کہ ان پر اللہ نے انعام کیا. وہ ان میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی تھے. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں چڑھ گئے تھے، جو ان کے نبوت کو بھی مانے تھے، اللہ کی توحید کو بھی مانے تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو بچا لیا تھا. پھر اس کے بعد تیسرا ذکر ومن ذریۃ ابراہیم، دو ہے. خبر نمبر 2. خبر نمبر 3 صحیح. چلیے. ومن ذریۃ ابراہیم، ابراہیم کی اولاد میں سے. اور اب یہ ذریۃ ابراہیمہ میں کیا رشتہ ہے؟ یہ مذاق علیہ ہو گیا. مذاق علیہ پہ تو زیر آنا چاہیے، پھر یہ ابراہیمہ پہ زیر کیوں نہیں؟ غیر منصرف ہو گیا. ایک بات یہاں پر آپ سیکھ لیے، یہاں پر اپلائی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ آدم یہ جو ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زیر نہیں لیتا. ابراہیم لفظ جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہے،
اور وہ بھی زیر نہیں لیتا، اسی لیے یہاں پر زبر ہے. اور ذریتی ابراہیم ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ذریتی ابراہیم. چونکہ غیر منصرف ہے یہ زیر نہیں لیتا، صرف زبر اور پیش. ابراہیم آئے گا، ابراہیم آئے گا، ابراہیمی کبھی نہیں آئے گا. تو اس لیے پھر بھی یہ مضاف مفاصل ہے. اور ابراہیم علیہ ان کا ذکر ہو گیا تھا ریویژن کے لیے. دو کا ذکر نہیں ہوا تھا. کئی انبیاء ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور پھر ان کا جن کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچا لیا تھا ان کا بھی ذکر ہو گیا. اور ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں کون کون آ گئے؟ یہ سارے نبی جو ہم سب بھی آ جاتے ہیں اس میں. جو نبی ذریت میں ہم سب بھی آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور سے ان کے دو بیٹے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام. ہاں، یعقوب علیہ السلام. اور نہیں، ان کے بیٹے کہہ رہا ہوں، مجھے پریشان کرتے. ان کے دو بیٹے پوچھا میں. یعقوب علیہ السلام تو ان کے نہیں تو ان کے پوترے تھے. جی، دو بیٹوں کے نام بولنا ابراہیم علیہ السلام کے. اور ختم ہو گیا. اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ان کے پوترے تھے، بیٹے نہیں. سوری، صحیح، بیٹے پوچھ رہا ہوں. علیہ السلام کے سر بھی دماغ سے ذہن میں نہیں آ رہا. ارے ہم کس کے امت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے ہے؟ بنی اسماعیل علیہ السلام. کہہ دو ان کی ذریت. ان کی ذریت میں سے بھی وہی اولئک الذین جن پہ اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے جو آدم کی ذریت میں سے تھے، اور وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہم نے ان کو سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں یعنی ان کے بیٹے دونوں جن کا ذکر ہوا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد ان کے پوتے، ان کا نام اسرائیل تھا، اصلی نام یعقوب تھا، لیکن ان کو اسرائیل کہتے تھے، اسی سے بنی اسرائیل نام پڑا. ٹھیک ہے. اسرائیل اور ابراہیم میں کیا رشتہ ہے؟ گڈ. چلیے، وہ حرف عطف ہے. اور ذریت میں ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے آگے، اور وہ میں سے اور ان کے پوتے. اس کو ہم نے کیا کیا؟ یہ خبر نمبر 3 کی. اولئک الذین مبتدا ہے، خبر نمبر 1 انعم اللہ علیہم، خبر نمبر 2 من النبیین سے من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم کا پورا خبر نمبر 3 تمام انبیاء کا ذکر ہو گیا. وہ اسرائیل عطف کے ساتھ آ گیا، یہ بھی خبر نمبر 3 میں آ گیا. اب اس کے بعد خبر نمبر 4 اولئک الذین میں یہاں پر چلیے آگے. من ہدینا واجتبینا. ہدینا کیا ہے اس میں؟ فعل فاعل مفعول. فاعل کہاں سے آ گیا اس میں؟ نہیں، فعل فاعل. ہم نے جنہیں ہدایت دی، ہم نے ان میں سے جن کو ہم نے تمام انبیاء کو ہدایت کون تھے؟ انبیاء کو ہدایت دینے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ سب کو ہدایت ملی، ان کو نبوت ملی، اور جس کو کے اندر تمام انبیاء گئے جن کا ذکر نہیں آیا، اور پھر انبیاء کو فالو کرنے والے ان کی امت کے اچھے لوگ جو ان کو فالو کیے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی. اور جس کو بھی ہم نے ہدایت دی، اس میں انبیاء بھی آ گئے، انبیاء کی امت کے اچھے لوگ بھی آ گئے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے. اب یہ پوری سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے اولئک الذین ایک مبتدا ہو گیا، اس کی خبر دور تک جائے گی.
اور جی سر. اس تو یہ دور تک جا رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. وہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ انعام کن پر کیا؟ اولئک الذین، کون ہے وہ؟ نبیین ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. اور پھر وہ جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بچ گئے تھے کشتی میں وہ لوگ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے پوتے، اور جن امت میں جتنے لوگوں کو ہم نے ہدایت دی. چلیے، وَاجْتَبَيْنَا کیا ہے؟ یہ فیل فائل ہے، لیکن روٹ ورڈ کیا کیا ہے؟ ہم نے مطلب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جبیہ، جابیہ، جیم یہ نہیں ہے. دیکھیے، اس کا روٹ ورڈ ہے، تھوڑا سا برداشت کیجیے، میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جی. لیکن یہ اس کا ورڈ ہے جبا روٹ ورڈ ہے. جبا کے معنی ہی سلیکٹڈ. اس کے اندر کچھ اضافت کے ساتھ اجتبا ایک فعل نکلتا ہے. اجتبا کے معنی چوزن، جن کو چن لیا گیا. اجتبینا، اجتبا جبا سے ہے، ہم نے ان کو چن لیا تھا، ہدایت دینے کے لیے چن لیا. اور ہدایت دینے اللہ چن کے نہیں دیتے، بلکہ جو بھی ہدایت کے لیے ذہن بناتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اللہ ہمارے لیے صراط مستقیم کھول دیتا ہے. تو وجتبینا، اور ہم نے جن کو چن لیا تھا، یعنی وہ ہدایت پانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو ہدایت دی. ٹھیک ہوگی بات. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے سارے، ان میں سے سارے پورے یہ ماضی کی طرف جا رہے ہیں. ذریت آدم، نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان پہ جو ہدایت لائے تھے، ان پہ جو ایمان لائے تھے، وہ سب میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. اب ان کی ایک خصوصیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جس کو میں بریکٹ میں رکھ رہا ہوں. وہ خصوصیت کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. خرو کیوں پڑھتے ہیں آپ میرے سمجھ؟ خروا نہیں، یہ خرو کا رے پہ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے. خرو ہاں، خرو نہیں ہے، خرو. سجدن وبکیا. سجدن، آپ یہ تجدید تو بہت زیادہ بھلا دیتے ہیں. ہاں، سجدن وبکیا. بکیا. ہاں، وہ بکیا. چلیے، اب ان کی خصوصیت، یہ ساری چیزیں ان کو اللہ نے چن لیا. اور پھر اذا کیا ہے؟ پھر اذا مفعول ہی ہو گیا. جب ہاں ٹھیک ہے، بالکل. تتلا کیا ہے؟ تتلا مجھول ہو جائے گا. ویری گڈ. تتلا کے معنی کیا ہے؟ سنائی جاتی تھی. میں نے قرآن کی کہا ہے، آپ قرآن کی پڑھی جاتی ہے. تتلا قرآن کی کیا کرتے ہیں آپ؟ تلاوت کی جاتی ہے. تلا کے معنی پڑھنا، تو تلا کے معنی پڑھانا یا پھر سنائی جاتی ہے. علیہم کیا ہے؟ جار مجرور. ہاں، متعلق ہے فعل تتلا. ہاں. آیاتو کا کیا مقام ہے؟ آیاتو یہ علیہم آیاتو تتلا. آیاتو کیا مقام ہے؟ اس کو کس سے ملائیں گے؟ تو تتلا سے ملائیں گے نا. ہاں، تو پھر اس کا مقام کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو جائے گا. مفعول ایک دم پلٹی مار کے زیرو کر دیتے ہیں پوری کی تعلیم. نہیں سر فائل ہو جائے. ہاں، فائل ہو جائے. پھر ایسا بول کے آپ میرا دل
چورا چورا کر دیتے فائل ہو جائے گا سر. تو زندگی بھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ پیش ہے تو مجھے بڑی دلی صدمہ پہنچتا ہے اسی بات. نہیں فائل ہو جائے گا. فائل نہیں, کیا کون سا فائل ہوگا؟ یہ وہ کون سا والا ہوگا؟ کون سا فائل ہوگا؟ ساجدہ کون سا فائل ہے یہ؟ آیا تو فائل ہوگا نا یہ. فائل کون سا ہے؟ آیا سر لائف فائل ہے. سر لائف فائل ہے نا. ختم ہوگی بات. تو طلا مجھول ہونے کی وجہ سے اس کو نائب فائل کہیں. پیسو ہے. آیتیں سنائی جاتی ہیں. جب تتلا علیہم آیاتو, جب سنائی جاتی ہیں آیتیں ان کو. اب یہ علیہم ان پر کے معنی نہیں ہے, اللہ کے معنی پڑھ کے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ہر اب ایک بار غور سے سن لیجئے, حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے. اسم کے ساتھ مل کے اسم کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. اللہ کے معنی پڑھ کے کبھی بھی نہیں بتانا, دی کے معنی میں نہیں, فی کے معنی ان میں نہیں, بلکہ اسم کے ساتھ ملنے سے معنوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کے اوپر, بلکہ ان کے سامنے. ان کو جب اردو میں ان کو کہیں گے, ان کو جب سنائی جاتی ہے یا پڑھ کر سنائی جاتی ہے. نائب فاعل آیاتو, آیتیں کس کی آیتیں؟ الرحمن. اب یہ دونوں میں ایک رشتہ ہو گیا. آیات الرحمن مضاف الیہ. اب یہاں سے برابر زیر ہے کہ رحمان رحمانی, یعنی یہ سب آئے گا. آیات الرحمن. آیات الرحمن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں. کیا ہے وہ؟ کیا چیز ہے وہ؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہاں, ختم ہو گیا. قرآن ہے. جب ان کے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ پھر وہی کیا میں نے خرو کا خرا کے میں نے فیل ڈاؤن. خرو میں وہ الف آنے سے کیا ہے؟ سنگولر ہے پلورل ہے؟ یہ پلورل ہے. تو اس کے معنی پورے کیا ہوں گے؟ وہ گر پڑتے ہیں. ہاں, کس میں گر پڑتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ سجدے کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول ہو جائے گا سر کہ نہیں؟ یہاں حال ہوگا. گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں. اور بقیہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بقیہ. اردو میں بھی بولتے ہیں. اقبال کو معلوم ہے, کوئی تکلیف ہو یا غم ہو یا کچھ ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آہو بکا کرتا ہے. ہاں, آہو بکا کرتا ہے. بکیا کے میں نے روتے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور وہ یہ دونوں حال ہیں, روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ بریکٹ میں جو رکھا, یہ اولئک الذین کی کیفیت بیان کر رہا ہے. اولئک الذین کی وضاحت انعم اللہ سے اجتبینا تک ہے. اس کی وضاحت وہ لوگ کون ہیں اور پھر ان کی خصوصیت کیا ہے, وہ جو میں بریکٹ میں رکھا. اب پوری آیت کو جلدی سے بریف کریے. یہ وہی لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ایسے نہیں, پہلے تو صرف مبتدا کو بتائیے. یہی وہ لوگ ہیں, اس میں اشارہ اور اس میں موصول مل کے اس میں موصول اس کا بدل ہو گیا. یہی وہ لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں. اب اس کے بعد خبر آ رہی ہے. پہلی بات جلدی,
انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. دوسری بات من النبیین من ذریتی، نبیوں میں سے آدم کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. گڈ، چلیے. ومن ذریتی ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے، اور اسرائیل کی. اسرائیل یہ اس کا عطف ہو گیا، اور اسرائیل اس میں بھی پھر من ذریتی دیا جائے گا. ذریتی ابراہیم ہے چونکہ مضاف مفاصل ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ذریت اسرائیل دیا جائے گا. یعقوب علیہ السلام اور ان کی ذریت، ان میں بہت نبی پیدا ہوئے تھے، اور وہ سب یعنی انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ان کا ذکر آ گیا. وہ ممن ہدینا وجتبینا، ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور منتخب کیا ہم نے. اب ان کی ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں. یہ بیان کرنے کے لیے یہ سارے اولئک الذین کا ذکر کیا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. جب یہ پڑھا جاتا ہے، جب پڑھی جاتی ہے ان کو آیات، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. بالکل، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہیں. ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ از دیر اینی کوشچن؟ اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے ترجمے سے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو آدھے منٹ میں 1 منٹ میں یہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیں گے. اور یہ وہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، اردو نبیوں میں سے ہیں. کسی کے سامنے کوئی ترجمہ کھلا ہوا ہے؟ نہیں ہے. وہ کبھی اگر ہے تو رکھیے تاکہ ہم ریفرنس کے طور پہ اس میں، اور جو کام آپ اس آیت کے سمجھنے میں محنت کیے ہیں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے. Is there anyone who has the translation before her? نہیں ہے. گرین والی کو کیا میرے پاس؟ جو بھی ہو، گرین ہو، ریڈ ہو، کون سی بھی ہو، اس میں ترجمہ ہے. جی سر. ہاں، کیا ہے؟ پڑھیے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. یہ برگزیدہ کیا نہیں، بلکہ اب اس کے معنی ہم نے ان کو چن لیا تھا. سلیکٹڈ پیپل. ہاں، چلیے. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے. حالانکہ تھے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہاں پر فیل نہیں ہے، بلکہ روتے ہوئے سجدے میں فیل نہیں ہے. اب اس میں اور اس میں جو آپ کام کیے فرق محسوس کر رہے ہیں؟ جی سر. لاٹ آف ڈفرینس از دیئر. قرآن کو تو ایسے ہی سمجھنے چاہیے، ترجمہ تو کدھر جائے گا. اقبال، آر یو فالوئنگ دا ڈفرینس؟ جی سر. تو بس یہی ہماری ایک ناچیز کوشش ہے کہ قرآن کو ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کے صحیح مقام کے ساتھ پڑھیں. تو وہ آیت اگر آپ ایک آدھ بار اور اس کو 1-2 بار ریپیٹ کر لیں کلاس کے بعد یا کل تک، نیکسٹ کلاس تک، تو ساری زندگی آپ کو کبھی بھی سامنے آئے گی تو کوئی ترجمہ آپ کو اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ قرآن پڑھتے ہوئے خود معنی اس کے سمجھ سکتے ہیں. میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ جی سر. جی، میں نے کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں سر، صحیح ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. پرسنٹ رائٹ. کلیئر ہو گئی؟ اس پر کوئی سوال؟ جی سر. پھر میں ریپیٹ کر دوں. دیکھیے، اولئک الذین، یہ مبتدا ہو گیا، یہ پھر یہ اس کا الذین بدل ہو گیا، دونوں ملا کے ایک ہی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. اب ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان پر اللہ نے بڑا انعام کیا، اور وہ جو ہے ان میں سے نبی جین بھی تھے، اور آدم علیہ السلام کی ذریت نبیین بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، متقین، صدیقین، شہداء سب ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ لوگ
جن میں بہت بگاڑ آ گئی تھی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. 950 سال آپ اللہ کے کلام کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور وہ پھر کشتی میں بچے تھے. باقی پوری قوم کو ڈبو دیا گیا تھا، تو وہ بھی تبینہ میں آئیں گے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو تھی، ان کا ذکر، اور اسرائیل علیہ السلام ان کے پوتے اور ان کی تمام ضروریات جن سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، یہ سب کے سب وہ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اور جن کو چن لیا تھا. اب یہ سب بتانے کے بعد ان کی ایک خصوصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ پچھلی آیتوں میں کہیں اس کا ذکر آ گیا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کو پہچان کے وہ ان آیتوں کے اوپر جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ ان کی آنکھوں سے ایسے بے شمار تاریخ میں واقعات ہیں کہ جب انتہائی کچر مخالف لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا مذاق اڑانے یا آپ سے بحث کرنے کے لیے گئے، اور جب قرآن کے کو آپ سے سنا، جب وہ کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ جو ہے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. کچھ کئی عمر کا بھی ایمان لانے کا بھی وہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو رونا شروع کر دیے اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ خصوصیت ان کی ایک ٹکڑے میں بیان کی گئی. ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے لنک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ قرآن اگر سنائی جاتی ہے تو ان کے دل ایسے نرم پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، روتے ہوئے سجدہ کرتے. No other question? جی سر، السلام علیکم. سر یہ کوشچن تھا یہاں پہ. جلدی ہاں بولیے. سر جس کو ہم یہ خبر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سب جو من سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ سر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ متعلق، یہ جار مجرور ہے متعلق انعم اللہ، جیسے کہ ہم اس کو خبر کہیں، کیونکہ یہ سارے متعلق میں بنتے ہیں کیا؟ متعلق انعم اللہ سے وہ متعلق ایک الگ چیز ہے. جب ایک اسم فعل آتا ہے تو اس کے بعد کبھی حرف جار سے اس کے بارے میں مزید بات کی جاتی ہے تو اس کو اس ٹکڑے کو متعلق کریں گے جو جار مجرور ہے. یہ پوری کی پوری چیزیں متعلق نہیں، بلکہ یہ پھر ایک مرکب جو ہوگا وہ خبر ہی ہوگا. کسی چیز کی ہم ایک مرکب میں خبر دیتے ہیں، لیکن جو متعلق ہوتا ہے وہ صرف جو ہے ایک ٹکڑا کسی فعل سے متعلق جیسے وہ ذهبت الى المدرسة اگر آیا، الى المدرسة ایک مرکب ہے، ذهبت کے بارے میں بات کر رہا ہے، مدرسہ چونکہ مفعول نہیں ہو سکتا تو میں مدرسے کی طرف گیا، ذهبت میں گیا، الى المدرسة متعلق ذهبت میں فعل فاعل ہو گیا اور اس کا فعل اور فاعل ہو گیا. ادھر مدرسہ تھی اس سے متعلق ہو گیا. متعلق تو کسی ورڈ سے کوئی تعلق ہو جو مفعول نہیں ہو سکتا اس کو متعلق نہیں، لیکن یہ پوری آیت کے ٹکڑے کو متعلق نہیں بنیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ اولئک الذین کون ہے، 1 2 3 جو بھی میں نمبر ڈالا. ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. Shall we move to next ayat? (59) 59 to 60. یہ دیکھیں سارے گروپ ہیں 1 to 15. ایک کلام ہے. یہ اسکرین سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر. یہ کلام کے گروپ ہیں، اس میں ہم اس کو آیتوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیے ہیں. 1 سے 15 تک ایک گروپ ہے، ایک کلام ہے. 16 سے 40 تک ایک کلام ہے. 41 to 50 ایک کلام ہے. اور یہ 51 to 58 ایک کلام تھا جو ہم کرے. اب یہ ایک کلام ہے جو یہ 59 to 65
6 آیتیں اس میں شاید ہوں گی، اور یہ نیکوکاروں کا ذکر اس میں آئے گا۔ چلیے دوسری آیت 59 کرنی ہے۔ 59 ہونا ہے، سوری، ہاں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بہت اچھے، کیا کریں گے؟ وَخَلَفَ الصَّلَاةَ تک کریں گے۔ ایک سیکنڈ، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، یہاں تک جی، خلف أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، خلف تک ایک کر لیں، اضاعوا الصلاۃ۔ کوئی صاحب کسی کا مائک میوٹ کر لیجیے، کس کا ہے تھوڑا سا پوچھو، سفرا مائک میوٹ کرو۔ اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد شہواتی تک ایک کریں گے۔ واتبعوا الشہوات تک ایک کریں، پورا ہو جائے گا غیّا تک۔ فسوف یلقون غیّا۔ ویری گڈ۔ اب یہاں سے دیکھیے، اب ایک نیکوکاروں کا پچھلی آیت میں سارا ذکر ہو گیا تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں میں سے، ان کے فالوورس میں سے، ساری باتیں وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بھی۔ اب اس کے بعد جو نبی کی ضرورت پڑتی ہے، رسول کی ضرورت پڑتی ہے، شیطان اپنے کام میں مصروف ہے کہ وہ لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، بگاڑتا ہے۔ جب بگاڑ بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی حالت میں نئے نبی کو یا پھر نئے رسول کے آنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تب یہ اس کے 1 2 3 4 5 ٹکڑوں میں یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آئے، کچھ 100 سال تک یا 1 صدی تک لوگ بہت اچھی حالت میں رہے، بہت عبادت گزار رہے، اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوئی۔ بگاڑ کیسے پیدا ہوئی اس کا ذکر ہے۔ چلیے یہ کیا ہے پھر واقعہ ہے اس میں، جلدی جلدی ہو گیا خلفا۔ اب اس کے بعد میں نے یہ فاعت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کنیکشن ہے، کنیکشن ہے۔ کیا کنیکشن ہے کہ ایسے نیک لوگ آئے دنیا میں، ہدایت پانے والے نبیوں میں سے بھی تھے، ان کی امت میں بھی تھے، ہے نا۔ اب یہ خلف من بعدہم کیا ہے؟ خلفا یہ فیلیا ہو گیا، فیل ہو گیا، ان کی جگہ آئی، مطلب ویری گڈ، فالو دم۔ من بعدہم جار مجرور ہو گیا، من بعدی، اور بعدہم مضاف نہیں ہوگا۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ ان کے بعد خلف جانشین، جانشین آئے، خلیفہ اسی سے کہتے ہیں، جانشین ان کے بعد آنے والے ان نبیوں کے، ان نیک لوگوں کے بعد آئے وہ لوگ۔ خلفن میں اور خلفہ میں کیا فرق ہے؟ یہ ناؤن ہے خلفن۔ ہاں، یہ اس میں کیسا معلوم ہے آپ کو؟ خلفے آپ اس میں تنوین آئی ہوئی ہے۔ ہاں، تنوین آئی ہوئی ہے تو یہ ڈرائیو یا پھر جو ہے مشتق نام ہے۔ خلفن میں نے ایک گروپ یا پھر جانشین آئے، ان کے بعد میں ایک گروپ، ان کے جانشین، خلف جو ہے، خلف ان کے جانشین، ان کی جگہ لینے والے۔ اب یہ دونوں ٹکڑوں سے آپ کو کنیکشن مل رہا ہے۔ خلف خلف من بعدہ، خلف خلف، دیکھیے میں کیسے کہہ رہا ہوں، خلف خلف
اس کے بعد جو آ گیا تو وہ ان کا ذکر ختم ہو گیا. اس کے بعد جب بگاڑ آتے آتے بہت زیادہ بگاڑ آ گئی تو ایک خلف آئی، خلفہ آئی، خلفن ایک جانشینوں کی جماعت، من بعدہم، یہ بعدہم کا ذکر کون ہے؟ یہ ہم کون ہے؟ مطلب جو نبی آئے تھے، جو نیک لوگ آئے تھے، ان کے بعد ایک جانشینوں کا گروپ آیا اور ان میں بگاڑ جو ہوئی یہ تھی. یہ دو بگاڑ ان کے اندر ذکر ہو رہے ہیں. نمبر 1 اضاء الصلاۃ، اضاء کیا ہے؟ یہ فعل اور فاعل کیا ہے؟ واو علیہ. ویری گڈ. سنگولر ہے پلورل ہے؟ یہ پلورل ہے. اضاء کے معنی کیا ہے؟ ضائع کرنا، ضائع کرنا. ویری گڈ. اور اضاء کیا کیا ہے اس میں؟ اضاء میں فعل فاعل ہو گیا. ویری گڈ. فعل فاعل ہے. اور انہوں نے ضائع کی، فوت کی کس چیز کو؟ الصلاۃ مفعول ہو گیا اس کا، مفعول ہو نماز گیا. کو. اب وہ جو خلفن ہے ان کی ایک خصوصیت، جہاں پر وہ نیکوکاروں کے خصوصیات بتائے تھے، یہاں پر بالکل اپوزٹ ہے کہ ان کے جانشینوں میں وہ لوگ آ گئے. یہ سب سے بگاڑ کا پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ نمازوں سے غفلت ہے. جب تک بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو وقت پر حتی الامکان ادا کر دینا پڑتا ہے، اس کے پورے شرائط کے ساتھ. وہ شرائط اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ان شرائط کے تکمیل ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ شرائط کئی بار کہہ چکا ہوں، شرائط پاکی ہے، جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، ایمان کی پاکی، اور پھر اس میں وضو بھی شامل ہے، وقت بھی شامل ہے، کون جو وقت جس صلاۃ کا ہے اس صلاۃ پہ ہو، اور پھر جو ہے جگہ بھی پاک ہو، چہرہ بھی قبلہ کی سمت ہو. سارے شرائط پورے ہونے کے بعد اس صلاۃ میں ہم داخل تھے. اب ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بگاڑ کا سب سے پہلی سیڑھی ہے الصلاۃ. آج اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے، اپنے عزیز و خارج کو دیکھ لیجئے، اپنے دوست احباب کو دیکھ لیجئے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آج جو ہم دنیا میں پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، لیکن you yourself, everyone can observe it that they are regular in their prayer. جس سے جب غافل ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ نے خود وعدہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر اس کو پابندی سے ادا کرتے رہے تو فحش اور منکر کاموں سے بندہ رکا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ دن میں 5 بار قریب ہوتا رہتا ہے. ہم کو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر شخص اپنے اطراف ایک نظر دوڑا کے دیکھ لیجیے کہ ان کے خاندان میں، گھروں میں، اولاد میں، پڑوسیوں میں، جان پہچان والوں میں کتنے لوگ ہیں. یقیناً بہت بڑی تعداد ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو بڑے نماز کے پابند ہے، کچھ بھی کرتے ہوں گے لیکن نماز تو ضرور پڑھ لیتے ہیں. لیکن ان کی ایک خامی جو بہت بڑی خامی ہے کہ بعد میں جو خلف جو گروپ آیا، اعضاء الصلاۃ، اور نمازوں کو ضائع کرنے لگے. اب یہ ضائع کرنا نماز نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کو پرندے کی طرح جیسا انہیں چونچ مار کے کچھ زمین سے کھا لیتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پرندہ دانا چگ رہا ہے.
ایک دو چار سجدے مار لیے، اس کے بعد سلام پھیر لیا۔ نماز کے ضائع کرنے کے اب یہ فقہی مسئلہ ہو جاتا ہے، کئی طریقے ہیں، بے دلی سے پڑھا، کیا پڑھا نہیں معلوم، تو تمام چیزیں خشوع اور خشوع کے ساتھ عبادت، ٹھیک ہے، اس کو اگر وہ نہیں ہو تو پھر نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی پھر وہ دینے والے کو معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، اللہ کس کی نماز قبول کرتا ہے کس کی نہیں قبول کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ Do you want to hear؟ جی سر۔ دیکھیے، ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ایک خاص عبادت جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ دنیا کے کاموں میں ہم سب دنیا کے کام کرتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، شوہر کو، بیوی کو دیکھتے ہیں، عزیز و خارج کا بھی، معیشت کے بھی کام کرتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ کو بھول جاتے ہیں یا اللہ کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ دنیاوی کاموں میں جو ہمارے بے شمار کام ہیں، اس میں اللہ کو بھولتے ہیں یا اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے، چاہیے کہ یاد رکھنا ہے، بس یاد رکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم راہب نہیں ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ کے الگ پھر کسی پہاڑ پہ کسی جھاڑ کے نیچے نہیں بیٹھ جا سکتے۔ دنیاوی تمام زندگی کے اعمال کو بھی ہم کو انجام دینا ہے، اپنی ضروریتیں، اپنے قریب اولاد کی ضرورتیں، اپنے ازواج کی ضرورتیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کی ضرورتیں، معیشی ضرورتیں، خاندانی ضرورتیں، معاشی ضرورتیں، یہ سب کو پورا کرنا ہے۔ ان سب کو پورا کرنے میں ہم اللہ کے حکم کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ان کاموں میں صحیح اور درست طریقہ کون سا ہے، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، کون سا کام اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں بھی مصروف رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا قصہ ہو گیا۔ لیکن صلاۃ وہ ہے کہ وہاں سے انسان جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ 5 منٹ یا 10 منٹ 4 رکعت یا 2 رکعت کی ایک نماز ہوتی ہے، یا 3 رکعت کی، 4 2 3، اس کے لیے 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ تو اس میں انسان دنیا کو مائنس کر دے، وہ صرف اور صرف اللہ کا خیال ذہن میں رہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو کے بارے میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا تعریف کر رہا ہے، رکوع میں کیسے حمد بیان کر رہا ہے، سجدے میں کیسے بیان کر رہا ہے، اٹھتے وقت کیا کر رہا ہے، بیٹھتے وقت کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو دنیا سے کٹ کے وہ 10 منٹ کا اس کا یوگا ہے۔ یہ یوگا بھی بہت سے ہمارے پاس کے خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، اور میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر بیسٹ یوگا ہے تو وہ نماز ہے۔ کوشش سے یہ ضرور حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مستقل طور سے اس شیطان کو اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بہت بڑا ٹائم نہیں ہے، بس عبادت وہی ہوتی ہے کہ دنیا نماز میں نہیں آ سکتی، لیکن یا پھر اللہ کی یاد نماز میں ہوگی، دنیا نہیں ہوگی، لیکن دنیاوی کاموں میں اللہ کی یاد شامل ہوگی۔ بازاروں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں پر دین اور دنیا دونوں مل کے چلیں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہاں دنیا سے انسان پورا کٹ جائے اور صرف اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، تو وہی ایک صحیح صلاۃ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ریاض کی، پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی ایسا وقت ہے جبکہ شیطان مردود، ابھی یہ شیطان بھی کیا ہے، اس کو ہم بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا بزدل اور کمزور کوئی نہیں ہے۔
اس کے لیے ایک ہتھیار صرف لاہور پڑھیے تو آپ وہ 40 قدم آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. صرف ایک لاہور آپ اس کے لیے پڑھ دیجیے بھاگ جاتا ہے. خزاں کی آواز سنتا ہے تو 40 بستی کے 40 گھروں کے تک دور بھاگ جاتا ہے. تو بہت ہی کمزور ہے. تو اس کمزور کو ہم اپنے اوپر حاوی ہونے دے دیتے ہیں بعض وقت نماز میں. اگر ہم کوشش کریں تو اس کو ہم دور رکھ سکتے ہیں. اور نماز میں اور دنیا میں یہی فرق ہے کہ دنیا میں اللہ کی یاد اور دنیاوی کام دونوں شامل ہیں، لیکن نماز میں دنیا پوری مائنس ہے. وہ 5-10 منٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور اگر ویسا نہیں ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، کس کی نمازیں قبول کر رہے ہیں کس کی نہیں قبول کر رہے ہیں. تو وہ اس کے معاملے میں کوئی منہ نہیں کھول سکتا. لیکن اپنے طور پہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس سے. یہ جو ایک ٹکڑا ہے یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے نمازوں سے، جیسے سورہ ماعون پڑھتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ الذین ہم، سورہ ماعون کی ہے الذین ہم ساہون، ان کی نمازوں سے غفلت. میں نے نہیں کہا کہ نمازوں میں نہیں، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں توجہ نہیں دیتے، نمازوں میں خشوع نہیں لاتے. اور نماز میں دنیا جتنی یاد آتی ہے دنیاوی کاموں میں اللہ اتنا یاد نہیں آتا. یہ ایک لکھی ہوئی بات ہے، پتھر پہ کلندر کر لیجیے. شیطان کا جو کام ہے، نمازوں میں دنیا جتنی یاد آتی ہے دنیاوی کاموں میں، ایکسیپشنز کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو دنیا میں بھی دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نماز میں بھی دنیا کو بالکل ختم کر کے صرف رجوع اللہ ہوتے ہیں. لیکن ایک عام بات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو نفس پہ شیطان قابض ہو جائے اس کو دنیاوی کاموں میں اللہ اتنا یاد نہیں رہتا جتنا نماز میں دنیاوی کام یاد آتا. Am I right or wrong? جی 100%. ہاں میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا لیکن دنیا کا مشاہدہ تو ہم کر سکتے ہیں، دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا خود کا سیلف ہے، نماز میں ساری باتیں یاد آتی. اس کو ظاہر بھی نہیں کر رہے. بہرحال اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے اس کو کنٹرول کریں. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تھوڑی دیر تک دنیا ساری بھول کے ہم صرف، وہ نماز کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے. وہ نماز کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے جس میں دنیا کا ایک بھی خیال کبھی آ جائے، شیطان آ جائے تو اسے فوری جھٹکا اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر سمجھ کے پڑا کہ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اپنے رب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی العلیٰ، میرا رب بہت اعلیٰ ہے، تسبیح بیان کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں. تب اس میں تھوڑے معنوں کے ساتھ پڑھے تو اس میں پورے کے پورے اللہ سے جڑ جاتے ہیں. اور پھر دنیا سے اس کی پریکٹس کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا. بول لینا بہت آسان ہے، پریکٹس تو کرنا. کوئی بھی بہترین کھلاڑی بننا ہے یا کسی بھی کام میں ماہر ہونا ہے تو اس کو بہت زیادہ ریہرس کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے اس کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے. ویسے نماز میں بھی مہارت حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا ہے. اور ہر نماز کے بعد استغفار ہم 3 بار پڑھتے ہیں. استغفار کے بعد 1 منٹ اگر ہم غور کریں کہ اس نماز میں دنیا کے کتنے خیالات آئے، کتنی نماز میں صرف اللہ کی طرف رجوع ہو کے پڑا، تو وہ ایک اصلاح کا ذریعہ ہے کہ یہ نماز تو گئی، ادا تو ہو گئی، مگر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. 1 منٹ کے لیے اس پہ کانٹمپلیٹ کریں، اس پہ غور کریں تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز سلام پھیرا، استغفار پڑھا 3 بار. 1 یا 2 منٹ غور کریں کہ یہ 4 رکعت میں یا 2 رکعت میں
کتنی دیر میں اللہ سے جڑا ہوا رہا، کتنی دیر دنیا میں میں رہا، اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ہو گئی الصلاۃ ضائع ہوئی۔ لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بندہ ہے اور یہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ جب استغفار کرتا ہے تو اس کو، یا پھر سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کی نماز کو بھی صحیح کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے وہ، اور وہ بہت معاف کرنے والے بھی ہیں، ہماری پکڑ کرنے والے بھی ہیں، پکڑ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اپنی طرف سے نماز کو بچانے کی کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب سمجھ میں آئی بات آپ کے کہ ان کے بعد ایک ایسی امت آئی، کیسے صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت پرانی، ہزاروں بار آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پیر میں تیر چبھ گیا تھا اور ہاتھ بھی نہیں لگا سک رہے تھے، لوگ شدت درد سے بچاتے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کو کھڑا ہو جاؤں تو کھینچ دینا چاہیے۔ وہ کیسی نمازیں تھی کہ کیسے رجوع اللہ ہو جاتے تھے، اپنے جسم کی، دنیا کی کوئی خبر کوئی۔ اور سورہ والضحیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آیت میں کیا حکم ہو رہا ہے؟ حافظ قرآن ہے یہاں پر کوئی؟ والضحیٰ میں آخری آیت ہے، والضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے کی یا اس سے بات کی ہے، کیا ہے وہ؟ اذا فرغت فاذا فرغت فانصب۔ علم نشرح کی آخریت ہے، اذا فرغت فانصب الى ربک فرغب۔ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ دونوں، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، نماز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ منصب سے فارغ ہو جائیں، یعنی دنیا منصب کیا ہے؟ منصب کیا ہے؟ دنیا میں دین پھیلانا، دین کا کام کرنا ہے، یہ دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی بات پہنچانا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، دین بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، دنیا بھی ہے اور اللہ کی یاد بھی ہے۔ یہ کام آپ کر لیں تو اللہ کو یاد کریں، اور جب اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں تو اب یہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل روک لیا، اس کا خیال بھی نہیں آئے گا، بلکہ الی ربک فرغب، یہ رغبہ پوری طور سے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ اب دنیا بھی کوئی نہیں ہے، نبوت کی بات پہنچانا بھی کچھ نہیں ہے، کس طرح پہنچاؤں گا، ہے نا؟ میری بھی نمازیں کئی ایسی ضائع ہوتی ہیں کہ کبھی نماز میں یہ آیت کیسے سمجھاؤں گا، یہ آیت کے کیسے معنی نکلیں گے، وہ دین کی بات ہے، لیکن وہ دنیا سے متعلق ہے، وہ کبھی ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو جھٹکنا پڑتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ یہ کلاس کی بات نہیں نماز میں ہوگی، بلکہ یہ صرف اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے۔ وہ 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے، 10-15 منٹ سے زیادہ بہت سکون سے پڑھو، وہ 4 رکعت کی نماز بھی 15 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ منصب نبوت سے جب فارغ ہو جائیں تو الی ربک فرغب، اب آپ پورے رغبت کے ساتھ اب دنیا کو چھوڑ دیجیے، منصب نبوت کو بھی چھوڑ دیجیے، اور پورے کے پورے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں رجوع ہو جائیے، اپنی نمازیں پڑھیے۔ تو جب نمازوں کا وقت آتا تو اس وقت نبوت کے فرائض نہیں باقی رہتے تھے، وہ دنیاوی کام ہے، دنیاوی کام میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے، اللہ کو بھی یاد رکھتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن صلاۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں پریکٹس کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ خیال ضرور رہے گا، ہر ایک کو آتا ہے، کوئی دنیا میں الزام نہیں کر سکتا کہ مجھے نماز میں خیال نہیں ہے، لیکن اس کو اگر ہم ریئلائز کریں، نماز کے بعد اس پہ غور کریں، تو دھیرے دھیرے اس کو ہم کٹ کر کے اپنی نمازوں کا کچھ حصہ سیو کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور
بہت ہی بندوں کو چاہنے والے، ان کی عبادتوں کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں. اسی لیے سہو بھی ہے، استغفار بھی ہے. نماز پڑھ کے 3 بار استغفار کر لیا تو وہ بھی اللہ کو قبول ہو جاتی ہے. لیکن اپنی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس کو تحفہ پیش کر رہے ہیں وہ اس کے معیار کا ہو، اتنا ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ اور ایک دم پورے خشوع و خشوع کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ وہ تحفہ اس کو پیش کیا جائے. وہ اللہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کو ہم اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کے فرض کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی تمام خصوصیات جو ہم اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کے سامنے ہم کو پیش کرنا ہے اپنے آپ. یہ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ اب اس کے بعد ان کے بعد ایک خلف جانشین آئے اور ان کا سب سے پہلا جو ان کا اسٹیپ تھا، جو راستے سے بھٹکے وہ نمازوں سے یا تو غافل ہو گئے، نمازیں پڑھنے ہی نہیں لگے. اب ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، نمازیں پڑھتے بھی تو اس میں دنیا ہی دنیا رہتی تھی، نماز کہاں رہتی تھی نہیں معلوم. ذرا نمازوں سے غفلت برتنے لگے. اٹس ویری امپورٹینٹ. یہ کوئی میسج مل رہا ہے آپ کو اس سے؟ جی سر. بہت زیادہ ہلانے والا میسج ہے. اور کیونکہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ بس نماز ہے، فرض ہے، بس چلو پڑھو اور پوری دنیا کی باتیں. اور جب یہ خیال کلاس کا آتا ہے اچھا یہ اس طرح سے آیت ہوئی تھی تو تھوڑا سکون یہ رہتا تھا مجھے کہ چلو دین کی ہی بات سوچ رہی ہوں. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ نہیں، اس وقت بالکل کوئی دنیاوی کوئی چیز نہیں، بلکہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کبھی نماز میں یہ آیت کیسے سمجھانا ہے، ایسے خیالات بھی کبھی آنے لگتے ہیں اس کو، لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ اس کا محاسبہ جیسے ہی سلام پھیرا 3 بار استغفار کیا، 1 منٹ کے لیے وہ 4 رکعت پر میں غور کروں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں استغفار تو کر لیا، میری غلطیاں سامنے ہیں، میرے اللہ کے سامنے وہ غلطیاں کہ بھئی یہ خیالات آ گئے تھے. وہ بہرحال میں آگے کوشش کروں گا کہ وہ خیال نہ آئے، لیکن اس نماز کو ضائع ہونے سے اب بچا لیا. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے مغفرت کرتا ہے، لیکن اس کا جو بے چینی اور جو پریشانیاں ہیں وہ یہی وجہ ہے، سکون نہیں ہے کہ ہم اپنی صلات کے ساتھ وہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے. یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ بس اس کو ایک کام کی طرح کر لیتے ہیں بس، لیکن اس میں رجوع نہیں کرتے اللہ. بس وہ چیز اگر آ جائے تو پھر دوسرے تمام چیزیں خود بخود کریکٹ ہو جاتی ہیں، خود بخود کریکٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اور پھر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ صحابہ کی نماز کیسی تھی، ہماری نماز کیسی ہے. اور ہمارے ذریت میں دیکھتے ہیں ہم اب یہاں کے امریکہ کے بچے، انڈیا کا وہی حال ہے، پاکستان کا وہی حال ہے، دنیا کا وہی حال ہے کہ کیا ہے، کتنے پڑھ رہے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ یہی کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد وہ نیک لوگوں کی ان کی عبادت بھی کیسی ہوتی تھی، ان کی دنیا بھی کیسی ہوتی تھی. ان کے بعد وہ جانشین آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، یا تو بالکل پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے تو ایک ہیبٹ کی طرح کوئی وقت ہو گیا ہے پڑھ لینا چاہیے، پھر کوئی دوسرا دنیاوی معاملہ درپیش ہے تو اس کو پیچھے ڈال دیے، اور پھر نماز کا وقت گزرنا یا پھر فوت ہو جانا نہ ہو. چلیے اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اضاء الصلاۃ کی، وہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کیا وجہ تھی، کیا وجہ. ہاں اتباع کی انہوں نے شہوات کسے کہتے ہیں؟
خواہشات کی، نفس کی خواہشات. نفس دیکھیے ہمیشہ شیطان کا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا. جیسے ہم ہسٹری آف کلاس اسلام کی کلاس میں شیطان کا ذکر پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں کو کس طرح وہ ابھارتا ہے. شیطان کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو پکڑ کے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس میں پیالہ دے کے تو یہ شراب پی بلکہ نہیں کر سکتا، کوئی برائی کی طرف لے جا کے اسے اس میں پھنسا نہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اس کو صرف ایک ہی بات کا پرمیشن ہے اور وہی طاقت اس کو دی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی وسیلے سے وسوسہ ڈال سکتا ہے نفس کے اوپر قابو پانے کی. خود نہیں پایا تو دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، کسی سے بھی اس انسان کی نفس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو شہوات کرتے ہیں، یعنی نفس کی خواہش. اگر ہم نفس کی خواہش میں پھنس گئے تو پھر وہ اللہ کا راستہ کبھی بھی نہیں ہے. نفس تو ہر اچھے برے کام کی طرف ہی راغب کرتا ہے اگر وہ شیطان کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع ہو تو پھر ایسی صورت میں نفس کو مارنا پڑے گا. وہ کل شام کی آیتوں میں آئے گا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کو ضرور غور سے سنیں، اس میں بھی پورا ایک درس ہوگا صبر کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ کی استعانت چاہو. اس میں بھی یہ اب بات کل کی کلاس میں شاید آنے والی ہے، ابھی وہ شروع. تو یہ جب انسان شہوات جو ہے وہ اللہ کی طرف نفس کو خود تیار کرنا پڑتا ہے، اور شیطان اگر تیار کرے تو پھر وہ ساری چیزیں اللہ کے عبادت کے اگینسٹ جائیں گی. اور جب نفس کی پیروی شروع کرتے ہیں تو پھر صلاۃ وغیرہ تمام اچھی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. کتنی اہم آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے کہ وہ ان انبیاء کا ذکر ہوا جو بہت ہی، اور پھر ان کی امت کے نیک لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جو اللہ کے کام کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کیے، بہت کوشش کیے، وہ سب جو ہے ان کا ذکر ہو گیا. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، آتے تھے، آتے رہے، آتے ہیں، آتے رہیں گے. فخلف من بعدهم خلف، ان کے جانشین آتے ہیں. ان کی دو خصوصیات، ایک خصوصیت دوسری خصوصیت کی وجہ سے، ایک لعنت دوسری لعنت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہوات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات اور یہاں پر آپ چلتے چلتے کہتا ہوں کہ ایک دین میں ایک لفظ ہے تصوف. مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے تصوف کیا ہے؟ جو تصوف کا فالو کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقبال آپ تو ڈاکٹر ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صوفی کہتے ہیں. صوفی ہے، لیکن تصوف ہوتا کیا ہے؟ محبت، جو شاعری میرا خیال ہے جو اللہ کی اس میں کرتے وہ تصوف ہوتا ہے، جس صرف اللہ کو یاد کرتی زندگی جیتے. اقبال ہیں، اقبال ڈاکٹر اقبال نہیں ہے کلاس انٹرنیٹ میں نہیں ہے. کچھ انٹرنیٹ میں پرابلم آتا ہے. اچھا، اور کوئی بول سکتا مجھے واٹ از تصوف؟ وہ تصوف جو کرتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. آئی گئی تھی تصوف کی، ہاں، جو ہم نے اپنے اسکول میں بتایا تھا تصوف، وہ
شاعری ہوتی ہے یا وہ کلام جو اللہ کے لیے ہو، نارمل شاعری سے ہٹ کے. سر یہ پڑھا تھا اب آپ کا تصوف کا شاعری سے لینا کہ آپ کون ہے سجدہ ہے کیا ہے بولو. سر میرا خیال ہے تصوف کا مطلب نفس کی پاکیزگی کو، مطلب نفس کو پاکیزہ کرنا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاؤ. ہاں سن رہا ہوں میں سب کی باتیں. اور کوئی ہے؟ مجھے تو تصوف اس سے ویری سمپل ٹرم، بولنے میں بہت سمپل ہے لیکن اس کا کوئی ڈیفینیشن ہونا چاہیے. یہ صلاحت اور شہوات سے ساری چیزوں کا تعلق ہے تصوف سے، اسی لیے میں اس کو اسٹریس سے پوچھ رہا ہوں کہ تصوف کیا ہے. تصوف وہ ہے جو دنیا کی ہر وہ چیز میں دنیا کو ہٹا کے اللہ کا تصور لانا ہر چیز میں. تو آسان کام ہے. چلیے غور کر کے آئیے نیکسٹ کلاس میں. ہاں چاہتا ہے سر یہ آج انٹرنیٹ بہت سارا انڈیا سے لے کے یہاں تک کافی حد تک کے ہر چیز کا خیال ہو کہ یہ جو اگلا ہو رہا ہے سر. بہت آواز کٹ رہی ہے ہمارا، بہت آواز کٹ رہی ہے. میری بھی آواز اب کچھ ٹھیک ہوئی؟ آواز میری ہے ویسے ہی کٹ رہی ہے. میری آواز اب کچھ ٹھیک ہوئی یا ویسے ہی کٹ رہی ہے جیسے شروع میں؟ صاف آ رہی ہے سر. صاف آ رہی ہے سر، ابھی بہتر ہے. اچھا اب دیکھیے اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ میں تصوف کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. سر بہت سارے مائکس کھلے ہوئے، راجدہ انکلوڈنگ، سب لوگ، ساجدہ، سب لوگ اپنے مائک پلیز بند کر لیں. اور سر آپ کی آواز اب بالکل صاف آ رہی ہے. جی پلیز بتائیے. چلیے 2-4 منٹ اس کو بات ختم کرتے ہیں. ساجدہ مائک کو میوٹ کرو. ساجدہ سوہرا کا بھی مائک کھلا ہے اور کس کا خطل ہے. اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں، شاید اس سے آپ کو تصوف کا اندازہ ہو جائے گا. ہم حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اپنے مقام سے ہم سفر کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تمام سامان جمع کرتے ہیں اور پھر وہ بکنگ کرتے ہیں، پلین کا ٹکٹ وغیرہ وغیرہ. وہ جو ہے ہم مکے کو پہنچنے کی تیاری کرتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں. ایک ہمارا سفر ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ میں جائیں، کعبے کو دیکھیں، عبادت کریں، طواف کریں اور پھر حج کے ارکان ادا کریں، عمرے کے ارکان ادا کریں. یہ راستہ ہے اپنے مکان سے، اپنے مقام سے مدینہ یا مکہ تک کے سفر کا. لیکن جب ہم مکے میں پہنچ جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ ہمارے سامنے ہے، نمازیں بھی وہیں پر ہو رہی ہیں، اسی کا طواف بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو ہمارا مقام ہے، ہم کعبے میں ہیں، راستے میں نہیں ہیں. ایک مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس مقام میں ہیں، ہم وہیں کعبہ سامنے ہے. یہاں سے جو رہے ہیں وہ کعبے تک کا ایک راستہ ہے جو ایروپلین سے یا قریب کے لوگ اونٹوں پہ یا ٹرین سے یا بس سے کیسا بھی وہاں پر جب پہنچ گئے تو کعبے میں ہیں. اب جو کچھ بھی ہوگا کعبہ سامنے، عبادتیں بھی ہوں گی، ارکان بھی ادا ہوں گے، طواف بھی ہوگا، اللہ کی یاد بھی ہوگی، کعبے کو دیکھا بھی جائے گا، سب وہاں پر ہو رہا ہے.
اور تصوف یہ ہے کہ ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے سیرت باللہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اور ہم لوگ سب اس راستے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ طے ہو جاتا ہے تو وہ سیرت فی اللہ، اب اللہ کے اندر اگر پہنچ گیا بندہ تو پھر وہ بندہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ کا حکم ہی باقی رہتا ہے۔ اس کا ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں اللہ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ بن جاتے ہیں، اس کے کان اللہ بن جاتے ہیں، اس کا ذہن، اس کا نفس اللہ بن جاتا ہے۔ یہ تصوف کی تعریف ہے کہ ایک راستے کی طرف چلنا ہے، محنت کرنا ہے، تو اس کا آخری انجام وہ اس میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ کے حکم کے سوا کوئی بات سوچتا نہیں، کوئی بات اس کو دکھتی نہیں، کوئی بات اسے سنائی نہیں دیتی، کوئی عمل اس کا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب دنیا ہیچ ہو جاتی ہے، وہ اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ صلاۃ ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ صبر ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ یہ راستہ طے کر کے جب وہ اللہ میں چلے گیا تو نہ بندہ فی اللہ ہو گیا، فنا فی اللہ، اللہ میں جا کے ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے سوا اور کوئی خیال اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ تصوف کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفی وہ نہیں ہوتا جو شاعری کرتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو ایک راستہ طے کر کے اللہ میں ضم ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے لیے مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، بہت محنت۔ کچھ یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آیا آپ کا صوفیزم کا؟ تصوف کیا اچھا، ہاں ہم لوگوں نے تو آپ کو تسلی دے دیتے ہیں نا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ اللطیف ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں اپلائی کر کے اور بس سکون میں آ گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ لیکن آپ کو کچھ تصوف کیا ہے یہ دین میں، یہ اس کا اندازہ ہوا کہ ایک سفر ہے جو طے کرنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھنا، صبر کرنا ہر بات پہ، کہ نفس کو مارنا، اللہ کے حکم پہ چلنا، یہ سارا ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ طے کرتے کرتے اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب شیطان کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ نے بھی اس سے کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں سب کو ہر طرح سے بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن میری پہنچ تیرے نیک بندوں تک نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے بھی اس سے یہ کہا تھا کہ کر لے جتنی کوشش کرنا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، میں بھی پوری جہنم کو بھر دوں گا تیرے سے اور جو تیرے کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے شاید کا ایک ٹکڑا ہے، بہت دیر ہو گئی، لوگوں اب انڈیا میں جاگ رہے ہیں، ان کے پاس اس وقت 12:10 ہیں، تو انشاءاللہ ایک ٹکڑا کرتے ہوئے نیکسٹ کلاس میں جس میں بات چیزیں بہت اہم تھی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ جو بعد میں ایک خلفائے جانشین آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز ضائع ہونے کے لیے جو چیز محرک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خواہشات نفس ہے۔ اس میں جب انسان گر جاتا ہے تو پھر ساری نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹی سی دعا کرو ہمارا جلدی، بہت لوگ بیچارے دیر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ پاک پروردگار، جو کچھ ہم نے پڑھا، سننا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم سے ہماری کوشش کو قبول فرما لیجیے، اور ہم سب کی صلاۃ اور تمام عبادات میں خشوع اور خضوع پیدا کر دیجیے۔ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے تاکہ آپ کا صحیح میسج ہمارے دلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے، آمین۔ واخر دعوانا اب آخری وقت میں سب کی آوازیں ٹھیک ہوئی، ورنہ انٹرنیٹ سب کو پریشان کر رہے تھے، کسی کی بھی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، اب ہمارا کی بھی آواز صحیح ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। सर एक मिनट, वो सर ये नए लोग जो ऐड हुए हैं, मुझे कोई अपना बता दें, अपने नाम दे दें ताकि मैं उनको आयात जो है वो आगे की असाइन कर दूं। मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि कौन कौन और पढ़ना चाह रहे हैं। आ जाए, देखो अब ये राशिदा भी आ गए, उनको भी बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, वेरी गुड। कोशिश हर एक कर सकता है, इसमें आप एक्टिव होंगे और सीखने के बड़े अच्छे मौके हैं आपको। आप उसके पास, उमरा के पास मैसेज कर दें, वो इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा एंड शी विल अप्लाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।